بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت کے اندر وہاں کی جو حکمران جماعت ہے اس کے تھنک ٹینک اور بہت بڑے ان کے جو رہنما ہیں، رام مہادیو نے ایک نئی پیشکش کی ہے وہاں کے مسلمانوں کو، اور 3 شرائط کے ساتھ وہاں رہنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے ایک نیا تنازع جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ ہے کیا اور کیا کنٹروورسی اب کریٹ ہونے جا رہی ہے، اس پہ کریں گے بات۔ آج ہمارا پہلا موضوع یہی ہے، اور ساتھ ذکر ہوگا کہ آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ساتھ ہی اپنے مشکل فیصلوں کا بھی ذکر کیا اور اس امید کا بھی اظہار کیا کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ اس پر بھی ہوگی بات، اور ذکر کریں گے کہ عمران خان صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور جو نیب ترامیم ہے اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا، اس کا بعد حکومتی ردعمل بھی سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی انتخابات جو فرشتے ہیں اس حوالے سے شہریوں کی ایک بڑی شکایت یہ ہے کہ ان کے ووٹوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، رہتے وہ کسی اور علاقے میں ہیں اور ان کا نام کسی اور علاقے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس پہ کریں گے بات، اور کوشش کریں گے کہ الیکشن کمیشن حکام سے بھی اس حوالے سے ہم اپڈیٹ لے لیں۔ پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ سب یہ ہے رام مہادیو صاحب جو ہیں، پہلے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ صاحب ہیں کون اور انہوں نے کیا کہا ہے، وہ تو ہم سنا بھی دیں گے، پہلے ان کا تعارف تھوڑا سا کروا دیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو ہندوتوا کی جو موومنٹ تھی نا، یہ 1920 کے آس پاس جو ہے ٹھیک اس کے بعد نکلی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت انگریز آیا ہے نا، تو انگریز سے پہلے یہ 1761 تک نا یہ لڑاتے تھے کہ مسلمان تمہارے اوپر رولر تھے، یہ تھے وہ تھے، انہوں نے لوٹا سارا کچھ کیا ہر چیز۔ تو اب ان کے خلاف نے یہاں پر دوبارہ موریہ اور گپتا امپائر قائم کر دی۔ امپائر کی صورتحال تھی، ایک نظریات والی صورتحال، بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھی۔ لیکن جب انگریز آ گیا تو مسلمان اور دونوں اکٹھے ہو گئے مظلوم، صحیح۔ تو پھر انہوں نے ایک لبادہ پورا بنایا جو کہ اس طرح کا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ویلفیئر کی موومنٹ چلاتے ہیں، اور اس ویلفیئر کی موومنٹ میں انہوں نے، اب دیکھیں جو لوگ تھے، میں آپ حیران ہوں گے کہ کون کون لوگ تھے۔ راجا رام موہن رائے، سنکم چندر چیٹرجی، ایشور چندر گپتا، نرمدا گپتا، ایشور چندر ودیا ساگر گوکھلے، اور اس کے اندر 2 بڑے نام تھے، گولوارکر ساورکر۔ تو اس وقت کانسیپٹ یہ آ رہا تھا ٹیریٹوریل ریسٹرکشن کا، گھورے نے بڑا زبردست بنایا ہوا تھا، جو جہاں رہتا ہے وہاں کا شہری ہے۔ تو انہوں نے ایک نظریاتی بیک گراؤنڈ جو تھی ہندوتوا کی، انہوں نے ساورکر نے کتاب لکھی 1923 میں، اور اس کی بنیاد کے اوپر RSS بنی۔ RSS بننے کے بعد ایک اور بندہ جو ہے بیچ میں آیا ہے جس کو کہتے ہیں دین دیال اپادھیائے۔ دین دیال اپادھیائے جو تھا وہ اس نے اس کو کمیونزم کے ساتھ ملا کے اس نے کہا تھا کہ یہ ایک ون نیشن تھیوری تھی، اور ون نیشن تھیوری جو تھی یہ تھی کہ اگر سارے کے سارے ہندو ہو جائیں فولڈ کے اندر تو ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں۔ اور فولڈ کے اندر وہ کہتا تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے اوتار اس وقت ماننے والے ہیں وہ سارے بیسیکلی ہندوتوا کے سناتن دھرم کے اوتار ہیں۔ انہوں نے بدھ کو بھی اس کا مجسمہ اٹھایا وہاں ڈال رکھ دیا، انہوں نے مہاویر کا مجسمہ اٹھایا وہاں رکھ دیا، گرو نانک آخری تھا اوتار جو تھا اس کو بھی انہوں نے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مین فولڈ میں آ گیا، اور بالمیکی ہندو جو ہیں وہ بیسیکلی گرو نانک کی گرو گرنتھ پڑھتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں پڑھتے۔ لیکن ایک بیچ میں سے مسنگ ہو گیا جس کا نام ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو وہ مین فولڈ میں نہیں لے کے آئے۔ یہ بہت بڑی شفٹ ہے، اور اس وقت سب سے بڑی کنٹروورسی انڈیا کے اندر یہی چل رہی ہے۔ RSS اب تک 75 سال تک یہ کہتی چلی آئی ہے کہ یہاں پر 2 کام ہونے ہیں۔ وہ نسلیں جو یہاں کی رہنے والی تھیں، جو راجپوت تھے، جو سارا کچھ تھے، ان کو تو ہم دوبارہ واپس لیں، واپس مذہب میں لے کے آئیں گے، ہندو بنا دیں گے، ہندو بنائیں گے۔ اگر وہ نہیں بنیں گے تو پھر ہماری جنگ ہے۔ یہ اس کو شدھی اور سنگٹھن کی تحریک تھی جو اب گھر واپسی آئی تھی۔ اس کو اب بیسیکلی شدھی اور شدھی تھی شدھ کرنا، ٹھیک کرنا، سنگٹھن تھی اگر وہ نہیں ہوتے تو زبردستی کرنا، اس کو پھر گھر واپسی کے طور پہ اب انہوں نے ریسنٹلی لے کے آئے تھے۔ لیکن اس تحریک نے انہوں نے تیاری مکمل کر لی تھی۔ اب دیکھیں قدرت کیسے بدلتی چیزیں۔ آج میں نے سے کالم بھی لکھا ہے کہ 2 نظریوں کی جنگ شروع ہو گئی، ہندوتوا کی اور غزوہ ہند کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں ہوا یہ کہ ان دونوں نے برابر جب اس وقت آئے ہیں تو انہوں نے کہا اب ہم تیاری ہے، اگنی پتھ بھی آ گیا، یہ بھی ہو، ادھر سے عربوں نے وہ کام شروع کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ اب وہ $150 ارب کی مارکیٹ آپ نے پوری تفصیل سے بتائی تھی۔ اب انہوں نے یہ بندہ جو رام مہادیو جو ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی ہندوتوا پیراڈائم۔
یہ 70 سال کے اندر دوسری بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. یہ RSS کا ایگزیکٹو کونسل کا ہیڈ ہے اور یہ بڑی تقریر شیئر کرتا. اچھا کہا کہ ذرا سن لیتے ہیں. اس نے 3 آفریں کی ہیں دین دیال کہ مین سسٹم میں رہنا. یہ 3 یہ سنیں ذرا. سنائیں جی کیا آفرز کی ہیں, کیا انہوں نے شرطیں عائد کی ہیں, وہ سن لیں پھر بات آگے بڑھا دیں. ہاں جی. اللہ کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے. تم روزہ رکھو, تم نماز پڑھو, تم زکوٰۃ دو, تم حج کرو, یہ 5 کلمہ پڑھو, جہاد نہ کرو. پہلے نہیں, مین فولڈ آف امہ میں آپ نہ آئیں. دیکھیں چیخیں نکل گئی ہیں, ابھی صرف 4 دکانیں بند ہوئی ہیں, بنیے کی جگہ چیخیں نکل گئی ہیں. دیکھیں نظریہ ہے نا, آپ دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور وہ ایک اگنی پاس بھی چل رہا ہے کہ ہم اگر وقت آئے گا تو ہم لڑیں گے. اچھا مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اثر ہم سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. میں نے ایک طویل عرصے سے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس خطے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ انڈیا کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بنا, ایسا نہیں ہے. رسول اکرم کی تمام تر احادیث جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ غزوہ ہند کا جو لشکر ہے وہ بیت المقدس سے روانہ ہوگا, وہاں کا بادشاہ وہاں سے بھیجے گا, لوگ اس کے کافرے کے ساتھ ملتے جائیں گے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک فولڈ بنتا چلا جا رہا ہے. اب فولڈ یہ ہے کہ جو لشکر اس طرح کا بنے گا یہ پراکسی لشکر ہوگا. یہ امام مہدی کا جو لشکر بنے گا, امام مہدی کی جس وقت بیعت ہوگی اور بیعت کے اوپر جب شام کی حکومت قائم ہوگی جس میں دیکھیے وہ ان کے خلاف لشکر بھیجے گا, تو امام مہدی کے اندر یہ ریگولر فورس خراسان سے جھنڈے جا کے شامل ہوں گے. ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے. ایک تو وہ تیاری اس طرف بھی کر رہے ہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو 22 کروڑ مسلمان ہے وہ اس کے اندر شامل نہ ہو جائے, کیونکہ انڈیا کا 22-23 کروڑ مسلمان شامل ہوگا تو پھر تو ڈیفیٹ یقینی ہو گئی نا. اب اس کے اوپر آج انہوں نے انڈیا کی جو کونسل ہے ساری, انہوں نے اس کا جواب دیا اور یہ میں ان کو تینوں جواب اس کے پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کہ ہم جناب اس کو تو یہ تینوں چیزوں کو ہم مان اس لیے نہیں سکتے کہ آپ کا تو اس انڈیا کے باہر ہے ہی کوئی نہیں. آپ کا تو جتنے بھی سارے بڑے بڑے دیوی دیوتا وہ تو باہر سے, آپ کا تو کانسیپٹ یہ ہے نا کہ جس وقت انہوں نے اس سرزمین کو دیکھا, شیو نے اور برہما نے اور وشنو نے, اس نے کہا یہ تو جنت ہے اور اس جنت سے تو ہم باہر. اسی لیے جس کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دھرتی سے باہر نکلے گا وہ بنیادی طور پر ملیش ہو جائے گا. یعنی اتنی مقدس دھرتی کہ انڈیا کو چھوڑ کے جانے والا جو ہے وہ مذہب سے خارج ہو جائے گا, اس حد تک اس کو مقدس. اور آپ کا تو کوئی نکلتا نہیں, تو ہمارا تو معاملہ ہی بالکل اور چیز ہے. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی امت یونائٹ ہوتی ہے اور کہتے ہیں آئیں دین دیال سسٹم میں آ جائیں, مین فولڈ میں آ جائیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنی یہ پریکٹسز کریں. وہ جو اقبال کا مسئلہ تھا نا کہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ آپ یہ جو ملا کو جو مسجد میں سجدے, دنیا پوری میں بھی اس اسلام کو سب پسند کرتے ہیں کہ جو انڈیویجولسٹک لیول پہ ہے, لیکن جو اسلام جو ہے اب دیکھیں سٹیٹس کو چیلنج نہیں کرتے تو اس واسطے طاغوت اسلام کیا کہتا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. طاغوت کہتے ہیں طغا کو, طغا کہتے ہیں سرکشی کو, سرکشی کہتے ہیں بغاوت کو. اللہ کہتا ہے طاغوت کا انکار کرو گے تو پھر ایمان لے کے آؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاغوت کون ہے؟ بت نہیں ہے, وہ قبر نہیں ہے, مزار نہیں ہے. طاغوت وہ ہے جو اللہ کو انکار کرتا ہے اور پھر انکار اس کے اوپر دوسروں کو بھی اس کا عمل نہیں کرنے دیتا. ایک دوسری چیز جو آیت بڑی کمال کی ہے, اس کے اوپر میں پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کیا چاہتے ہو کہ تم ایک چند حصے قرآن کے مانو, کتاب کے مانو, اور چند حصے نہیں مانو. فمن جفل ذلک منکم فجزاء من جفل ذلک. ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ اس طرح کی بات کریں گے اور اس طرح کے عمل کریں گے کہ ایک حصے کو مان لیا جائے لیکن جہاد کو نہ مانا, اللہ کہتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا. میں آخرت میں ٹھکانہ نہیں رکھوں گا, حساب کتاب نہیں رکھا, دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا, دنیا میں بدنام کر دوں گا, دنیا میں برا. اور یوم قیامت یردون اشد العذاب, اور قیامت دن تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے. تو اس وقت مسلمانوں کے لیے جو میں آج پڑھ رہا تھا ان کی کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور آپ اندازہ کریں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور یورپ اور عرب کی اسٹیٹس جو ہیں مختلف, وہ بھی اس وقت بیسیکلی ٹریمبل کر رہی ہیں کہ اگر ہم نے اس ایشو کو کسی طرح جانے دیا تو ہماری پبلک ہمارے خلاف ہو جائے گی. کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے, میں کچھ عرب لوگ دوستوں سے بات کر رہا تھا مسقط میں بھی, باقی لوگوں میں, وہ بتا رہے تھے مسئلہ یہ ہے فرینچ ہو, برٹش ہو, امریکن ہو, یہ نظر نہیں آتے, نظر آتے ہیں گستاخ. یہ کیونکہ 40 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں, 25 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں,
تو اس لیے اس سے ان کو دیکھ کے زیادہ غصہ چڑھتا ہے، کیونکہ وہ تو فرینچ ایک کمپنی میں کہیں ہیڈ بنا ہوا ہے، باقی اپنا اس میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ٹور کے چلا گیا، یہ مزدوری کرنے تو نہیں آتا۔ اچھا اور یہ صاحب یہ جو انہوں نے شرطیں پیش کی، کیا بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ قبول ہے؟ میں انہیں کی بتا رہا ہوں نا، یہ دیکھیں یہ جو 3 انہوں نے جو پوری کی پوری آج اس نے نا یہ جو انہوں نے اس میں ہندوؤں کی جو انٹیگرل کمیٹی ہے مسلمانوں کی، اس نے باقاعدہ اس کا جواب رد عمل دیا، کیا رد عمل ان کا یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم امہ سے تو ہم نکل ہی نہیں سکتے اس فولڈ سے، کیونکہ یہ جو ان کا خواجہ افتخار احمد جو ہے نا، انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کو سارے دیوبند سے بھی اور اپنا تبلیغی جماعت سے بھی اور اہل حدیث سے بھی، ان ساروں سے انہوں نے رائے لے کے کہ جہاد کا ترک کرنا تو بیسیکلی کفر ہے ہمارے نزدیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہے کہ کافر ہم ویسے کب کہتے ہیں کسی کو؟ کافر تو عمر المل من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے ترک کی اس نے کفر کیا۔ بحیثیت کلمہ گو تو کافر نہیں ہو سکتا، لیکن مشرک کہہ سکتے ہیں، ہندو نام لے سکتے ہیں یہ وہ۔ اور کافر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا انکار کرنے والا۔ ہمارا تو انکار صرف ہندو نہیں کرتے، ہمارا تو انکار دنیا کی ہر بندہ، ہمارا انکار تو نان ریلیجس والے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو تیسری بات جو اہم ترین ہے کہ وہ ہے کہ جہاد کے بارے میں تو خیر اس سے تو کمپرومائز ہوئے، اسی سے خوف ہے، اسی سے خوف ہے۔ آپ سوچ سکتے اتنی بڑی بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں پر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی، ہر جگہ بھی۔ میں ایک کتاب ہے، لوگوں کو سچی بات ہے میں اس کی بڑی پڑھنے کی، جب خمینی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ایک کتاب لکھی گئی تھی جینسن کی، ملیٹنٹ اسلام، اور دوسری کتاب لکھی گئی تھی الزبتھ لیاگن کی پاپولیشن پلاننگ کے اوپر۔ یہ 2 کتابیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ ضرور پڑھیں۔ الزبتھ لیاگن کی کتاب تھی پاپولیشن کے اوپر، دوبارہ بتا دیں، احمد سعید نے میرا دماغ کھانا۔ اس کی کتاب الزبتھ لیاگن کی کتاب تھی، اس کو ترجمہ بھی کیا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز والے نے۔ اس نے کہا تھا کہ جو پاپولیشن پلاننگ پروگرام ہے نا، یہ CIA کا پروگرام تھا، اور باقاعدہ اس نے باقاعدہ ثابت کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر اس لیے تھا کہ مسلم پاپولیشن جو ہے وہ ایک خاص حد تک نہ بڑھ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس جو ناردرن افریقہ کی پاپولیشن بڑھ گئی تو ایک نیا مہدی پیدا ہو جائے گا، جب مہدی سوڈانی تھا ہمارے لیے عذاب آ جائے گا۔ اور سارے کا سارا جو ہے نا خطے مسلمانوں کے اندر انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا۔ اور دوسری جو کتاب تھی ملٹن، وہ کہتا ہے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے تقریباً 450 سال تک تبلیغ کی ہے، عیسائی مشنریوں نے، ٹھیک۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اگر جہاں پر انگریزوں کو قرآن ہے نا اور لڑائی کر رہا ہوتا تھا وہ ڈچ کے ساتھ، لیکن پادری اگر ڈچ سوٹ کرتا تھا تو وہ پادری اکٹھے بیٹھ کے بیچتے تھے۔ یعنی یہاں انگریزوں کو قرآن تھا، کلکتے میں جو پہلا پادری پہنچا تھا ہی واز فرام ہالینڈ، صرف اس لیے کو جانتا تھا ایگریکلچر وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں 450 سال جب ہم نے تبلیغ کی، ہم نے لیپرسی سینٹر کھولے، ہم نے اسپتال کھولے، ہم نے اسکول بنائے، مسلمان جو ہیں اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا۔ صرف 910 کے 11 بندے تھے، انڈونیشیا ملیشیا سے لے کے سوڈان اور موراکو تک کے، اس میں ہندو تبدیل ہو گیا، کہ باقی لوگ جو پارسی تبدیل، یہ وہ کہتے یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک امہ کا کانسیپٹ موجود ہے، اور یہ اگر اس سے نہ چھینا گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پہلے پاکستان، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے عراق، سب سے پہلے یہ نفرت بوئی گئی، بڑے بڑوں نے بوئی، بڑے بڑوں نے آنسو بہائے لوگوں کے قومیت کے اوپر، لیکن اقبال نے کہا نا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اسلام اسی بنیاد پہ فلج کرتا ہے۔ ایک جھلک دیکھی ہے انہوں نے تو اور لرز گئے 70 سال، عثمان صاحب 70 سال کی ساری، یہ میں ہندوتوا پڑھ رہا تھا اس کی گول وارکر کی، 70 سال کی ساری لٹریچر آؤٹ ہو گیا۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے اور کچھ تذکرہ کریں گے ملکی سیاست کا کہ آج کیا ہوا۔